السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں وقف کرنے کے قاعدے میں آیت پڑھا تھا، آیت کے رولز پڑھے تھے، سٹاپنگ سائن ہے جو، تو اس میں ہم نے 4 رولز سیکھے تھے۔ نمبر 1، جو لاسٹ لیٹر ہے آیت کے پہلے وہ ساکن بن جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر آیت کے پہلے سیکنڈ لاسٹ لیٹر واول ساکن ہے تو اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، اگر وہ آیت کے پہلے یا کوئی بھی سٹاپنگ سائن کے پہلے لاسٹ لیٹر اگر ساکن ہے تو اسے جیسے کا ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اور نمبر 4، اگر گول تا ہے آیت کے پہلے تو وہ ہا ساکن بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے شدہ، ڈبل شدہ مطلب تشدید مع تشدید، اور مدہ۔ تو جو یہاں پیج نمبر 41 پر ہے، لیسن نمبر 18 اور لیسن نمبر 19۔ تو لیسن نمبر 18 دیکھتے ہیں، جس میں ہم پڑھنے والے ہیں جب 2 شدہ ایک ساتھ آئے گا تو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں دھیان سے سنیے کیا لکھا ہے یہاں پر، علیونا۔ علیونا میں لام اور یا دونوں پر بھی شدہ ہے، تو عین پہلے لام سے مل جائے گا ایک دفعہ، لام پر شدہ ہے مطلب ایک بار اس کو ساکن کر دیں گے عل، پھر اس کو اسی کی علامت سائن کے ساتھ پڑھیں گے لی، لیکن کیونکہ آگے واپس شدہ ہے اس لیے وہ یا میں مل جائے گا علیو۔ اچھا، یا کے اوپر دمہ ہونے کی وجہ سے علیونا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ خیال رہے یہاں پر علیونا نہ پڑھیں بلکہ لام کو بھی 2 بار پڑھیں اور یا کو بھی 2 بار پڑھیں۔ کس طرح؟ علیونا، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیونا، علیونا، یزکا، یزکا، یذکر، یذکر۔ یہاں پر دیکھیے یزکا نہیں پڑھنا ہے آپ کو، زا اور کاف دونوں کو بھی 2 دفعہ پڑھنا ہے، تو یزکا، یزکا۔ اسی طرح یذکرو نہیں بلکہ یذکرو، یذکرو۔ نیچے مزملو، یہاں پر مزملو نہیں پڑھیں گے، زا کو بھی 2 بار پڑھنا ہے۔ یہ غلطی ایکچولی اکثر ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے میں یہاں پر ایمفسائز کر رہی ہوں، اس لیے دھیان سے سنیں۔ مزملو، مزملو، مدثرو، مدثرو نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھیں گے؟ مدثرو، مدثرو۔ علیین، علیین، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، دھیان سے سنیں۔ علیون، یزکا، یذکر، مزمل، مدثر، علیین، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں لیسن نمبر 19 پر، جو سیم پیج پر ہے، جس میں ہم مدہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ یہاں پر لاسٹ کی جو 3 لائنز ہیں اس میں سے فرسٹ لائن مد متصل ہے۔ حروف مدہ کے بعد مطلب حروف علت الف، یا ساکن اور واو ساکن کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، سیم ورڈ میں ہو تو وہ مد متصل ہے، جسے مد واجب بھی کہتے ہیں، اور یہ لانگ مد ہوتی ہے، اسے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر جاء میں جو مد ہے، جو حمزہ ہے وہ جاء کا ہی حصہ ہے، سیم ورڈ ہے وہ، اسی وجہ سے جو مد ہے اسے کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرسٹ لائن اسی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جاء،
جاء. لانگ مد کو ہمیں کتنا کھینچنا ہے؟ 4 سے 5 حرکت تک، 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچنا ہے. مدہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کھینچنا. ٹھیک ہے. اچھا، حرکت کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرکت مطلب فتحہ کسرہ ضمہ ہے. جیسے کہ ا ای او ہم نے ذرا سا کھینچا. پھر حروف مدہ یا حروف علت آ جاتا ہے، مطلب الف، واو ساکن اور یا ساکن، تو ہم لوگ تھوڑا زیادہ کھینچتے ہیں، تو وہ 2 حرکت ہو گئی، آ ای او. پھر 3 حرکت مطلب کہ جو چھوٹی مد ہوتی ہے، جو ہم سیکنڈ لائن میں پڑھنے والے ہیں، جیسے کہ آ ای او، یہ چھوٹی مد ہو گئی 3 حرکت. اور بڑی مد میں اور بھی زیادہ کھینچنا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر پڑھا جا، پھر سی ات، سو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مد منفصل. حروف مدہ یا حروف علت کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، مطلب حمزہ جو ہے وہ دوسرے ورڈ میں ہو، تو مد منفصل ہوگا. اسے مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اس کو تھوڑا کم کھینچتے ہیں مد متصل کی بنسبت. اس کو ہم 3 سے 4 حرکت تک کھینچیں گے. ٹھیک ہے. فی امرنا، فی امرنا، لا الہ، لا الہ، انا انزلنا، انا انزلنا. دوبارہ دہراتے ہیں، ساتھ میں دہرائیں. فی امرنا، لا الہ، انا انزلنا. اس کے بعد لاسٹ ٹائپ ہے مد لازم. اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم مطلب سکون یا شدہ ہو، مطلب تشدید ہو، تو مد لازم ہوگا. مطلب اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ لانگ مد ہے. اگر حروف علت کے بعد جو لیٹر ہے وہ ساکن ہو یا مشدد ہو، مطلب تشدید والا ہو، تو ہم اس حروف علت کو کھینچ کر پڑھیں گے، وہ لانگ مد ہوگی. لاسٹ لائن الآن، الآن، حاجوک، حاجوک، والصافات، والصافات. دوبارہ دہراتے ہیں. الآن، حاجوک، والصافات. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مد متصل میں کیا ہو رہا تھا؟ حمزہ جو ہے حرف علت کے بعد وہ سیم ورڈ کا پارٹ ہے، اس لیے وہ لانگ مد ہے. اس کے بعد مد منفصل میں حمزہ جو ہے وہ اس ورڈ کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ سیکنڈ ورڈ پر، اس کے بعد والے ورڈ پر، اس کے فالوئنگ ورڈ پر ہے. اس لیے وہ کیسے ہوگا؟ شارٹ مد ہوگی، اس سے تھوڑا کم کھینچتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر فی الگ ہے اور امرنا الگ ہے، اس وجہ سے. پھر لاسٹ والے میں جو حروف علت کے بعد والا جو لیٹر ہے وہ ساکن رہتا ہے، جیسے کہ یہاں پر لام ساکن ہے، یا مشدد ہوگا. جیسے سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے جو حاجوکا میں جیم مشدد ہے اور صاد مشدد ہے، اس کی وجہ سے یہ لانگ مد تھی. ٹھیک ہے. اسے بہت اچھے سے دہرائیں، اور یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے. اور ایک اور بات کہ یہاں پر جو مد کے ٹائپس ہے اس کو اتنا سمجھنا ضروری نہیں ہے ڈیپلی، کیونکہ قرآن مجید میں بڑی مد کی علامت دی ہوتی ہے، ذرا سے پوائنٹڈ ہوتی ہے لیفٹ ٹاپ کارنر پہ،
لیفٹ کارنر پہ، اور جو چھوٹی مد ہوتی ہے وہ ایسے راؤنڈ شیپ میں ہوتی ہے دونوں سائڈ سے، تو اس کے کم کھینچنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر جان لیں تو بہتر ہے۔ بڑی مد کو 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، چھوٹی مد کو 3 سے 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے بہت اچھے سے دہرائیں، کچھ نہ سمجھیں تو پلیز پوچھیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔